بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو بیان پڑھا تھا وہ ماضی منفی کا تھا، یعنی اگر مثبت کو منفی بنانا ہو تو شروع میں نہ لگا کر منفی بناتے ہیں۔ آج ہم ماضی قریب کا بیان پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ ماضی قریب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم مثال سے سمجھاتے ہیں۔ زید نے کھانا کھایا، اس میں پتہ نہیں کھانا کب کھایا، ابھی کھایا یا پہلے کھایا یا تھوڑا ٹائم پہلے کھایا، لیکن ہمیں بتانا یہ ہے کہ زید نے ابھی کھانا کھایا ہے، ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوا ہے، تو اس کو کس انداز میں کہیں گے؟ یہی ماضی قریب ہے، یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں اور قریب کے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ اردو میں جب ہم بولتے ہیں ماضی قریب کو تو اس انداز میں بولتے ہیں، زید نے کھانا کھایا ہے، یہ ہے یہی ماضی قریب کو بتا رہا ہے۔ اور اگر ہمیں بعید کہنا ہو تو تھا لگاتے ہیں، جیسے زید نے کھانا کھایا تھا۔ آئیے ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے، است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ دیکھیے، ماضی مطلق کیا تھا؟ پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد، مطلق بغیر کسی قید کے۔ اسی پرورد کو اب بھی رکھا اور بعد کو یہ است زائد کر دیا، یہ جو است لکھ رہا تو کیا ہو گیا؟ پرورد پہلے والا اتارا، پھر است لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ پروردہ است، اس نے پالا ہے۔ است کا میننگ ہے، است کا میننگ ہے۔ اب دیکھیے، گردان، یہ ماضی قریب کی گردان ہے، یہ والی گردان ماضی قریب مثبت معروف، مثبت اور لگا لیں کیونکہ یہ مثبت ہی ہے، اس میں کام کا ہونا پایا جا رہا ہے۔ جیسے پروردہ است، اس نے پالا ہے، تو اب اسی میں اسی است کو اند بنا دیں گے۔ دیکھیے، یہاں است تھا، اب یہاں یہی است اند ہو گیا، اب یہی ای ہو جائے گا۔ اس نے پالا ہے، پروردہ است، اس نے پالا، صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب، پروردہ اند، یہ است کو اند بنا دیا، تو انہوں نے پالا ہے۔ اند کا میننگ انہوں نے، پروردہ ای کا میننگ تو نے پالا ہے، یا کا میننگ ہے تو، اور است جو تھا اس کا الف جو ہے اس کا میننگ ہے۔ پروردہ عید، یا دال کا میننگ تم، اور یہ الف جو آیا ہے اس کا میننگ ہے۔ پروردہ عید، تم نے پالا ہے۔ یہ جو علامات ہیں پچھلے سبق کو پڑھ لینا، یہ علامات کا ترجمہ تم وغیرہ لگ رہا۔ پروردہ ام، میں نے پالا ہے۔ پروردہ ایم، ہم نے پالا ہے، ایم یا میم کا ترجمہ۔ یہ مجہول کی گردان ہے۔ مجہول میں پڑھا تھا نا آپ نے، پروردہ شد، وہ پالا گیا، اسی شد پہ است لگا دینا۔ دیکھیے، پروردہ شدہ است، وہ پالا گیا ہے، صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب، پروردہ شدہ اند، انہوں، وہ پالے گئے ہیں، گئے ترجمے میں آتا۔ پروردہ شدہ ای، تم پالے گئے ہو۔ پروردہ شدہ عید، ای مانے تو پالا گیا، عید تم پالے گئے ہو۔ پروردہ شدہ ایم، ایم نہیں، ایم اگلا والا، پروردہ شدہ ام، میں پالا گیا ہوں۔ پروردہ شدہ ایم، ہم پالے گئے، ہم پالے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ گردان یاد کریں، پروردہ، 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 پروردہ۔ گردان ماضی قریب مثبت مجہول، پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ عید، پروردہ شدہ ام، پروردہ شدہ اے۔ پھر سوالات کو حل کریں، ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مصادر ہیں، یعنی ان کے ترجمے میں نہ آتا ہے، اور فارسی میں دیکھیے دن آیا، تن آیا، دیکھیں یہ ہے دن، خفتن میں یہ ہے تن، رسیدن میں یہ ہے دن، شناختن میں یہ ہے تن، دن تن، یعنی کہ یہ جو ہے دن اور تن سے بنا ہوا ہے، تو یہ مصدر ہے۔ ان کے معنی دیکھ لیں، چشیدن چکھنا، چشیدن چکھنا، خفتن سونا، رسیدن پہنچنا، شناختن پہچاننا، فرستادن بھیجنا، گریختن بھاگنا، گریختن بھاگنا۔ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔
اگلی ویڈیو ملتے ہیں. یہ ترجمہ کیجئے، فارسی بناؤ، یعنی اردو سے فارسی بنانی ہے، یہاں اردو میں ترجمہ کرو، یہاں فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. جیسا گریختہ اند ہے تو ترجمہ آئے گا. گریختن بھاگنا، اسی سے گریخت وہ بھاگا، اسی پر ہاست لگا دیا تو گریختہ است وہ بھاگا ہے، اور است کی جگہ اند لگا دیا تو گریختہ اند وہ بھاگے ہیں. اسی طریقے سے دیکھتے رہے. ملتے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.